السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ظاہر پاکستان میں دہشت گردی کی جو وبا ہے اس نے تیزی پکڑی ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے اس کو ٹیکل کیا جائے، رول بیک کیا جائے. ابھی تک معاملات ایسے ہی ہیں. جو افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کی ایک کوشش کی بات ہو رہی ہے اور سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں. جو نئے انوائے جن کو نامزد کیا گیا، ہی از بین اپوائنٹڈ ایکچولی، امبیسڈر محمد صادق صاحب، وہ گئے بھی ہیں حال ہی میں کابل. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات بہتری کی طرف جائیں. آج 16 جو ہمارے سپاہی ہیں جو فوج کے، وہ شہید ہوئے ہیں اور وہ خبر آئی ہے کچھ ہی دیر پہلے وزیرستان میں. تو بس ظاہر ہے ان کے خاندانوں پر قیامت ٹوٹی ہوگی. ہم تو بس لفاظ ہی کرتے ہیں اور الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن جن کی گھروں میں جب چراغ گل ہوتے ہیں ان کی تو آپ جانتے ہیں قیامت ہی ٹوٹتی ہے. بس امید ہی کر سکتے ہیں، اس پر فوکس ہی رکھ سکتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. بہرحال آج ناظرین اور جو معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے، سانحہ مئی زمان کو سزائیں ہوئی ہیں اس پر بات ہوگی، اور مذاکرات جو پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور آخر میں امریکی تعلقات، پابندیاں اور مطالبات. ہم جو پہلے دو ایشوز ہیں، ہمارے ساتھ پینل ہے. اطہر کاظمی صاحب سینئر اینکر اینالسٹ ہیں، پروگرام کرتے ہیں اپنا سنو نیوز پر. شوکت پراچا صاحب سینئر اینالسٹ اینکر پروگرام کرتے ہیں روبرو آج نیوز. اور ماریہ میمن صاحبہ سینئر اینکر اینالسٹ پروگرام اپنا کرتی ہے سوال یہی ہے @ARY. تھینک یو ماریہ، آپ نے بھی، آپ تینوں کا شکریہ جوائن کیا ہمیں. شوکت، سب سے پہلے تو جو سزائیں ہوئی ہیں مئی 9 کے حوالے سے، اور اس کا رد عمل بھی آ گیا ہے پی ٹی آئی کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سویلینز تھے، ان کی وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی سزائیں، اور ٹرائل نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ابھی پریس کانفرنس میں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں جو اپیل جائے گی، سب جانتے ہیں کیا ہے سپریم کورٹ کے معاملات. تو کوئک ریاکشن ٹو آل آف دس. یہ ہونا تھا اور یہ بڑے عرصے سے اویٹڈ تھا. یہ تو ڈیلیڈ ہے، اور ڈیلیڈ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ میں ہی یہ معاملہ پھنسا رہا. پہلے وہ جو امینڈمنٹ ہوئیں 1952 آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں، اس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا. پھر دوسری کورٹ آئی تو انہوں نے وہ سٹے دیا، اور اب آ کے 13 دسمبر کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وہ سٹے ویکیٹ کیا اور کہا کہ جن کو سزائیں دینی ہیں آپ سزا دے سکتے ہیں. تو پرسیومیبلی یہ ٹرائل بہت عرصہ پہلے مکمل ہو چکا تھا، چونکہ وہ سٹے والی ایک کنڈیشن تھی ٹیکنیکلی. اب جو ریئیکشن آیا ہے پی ٹی آئی کا خاص طور پر، میں اس ریئیکشن کو اس ملک میں جو آلریڈی ڈیوائیڈ ہے، کلیویج اتنی وائڈ ہے، میں اس کے تناظر میں دیکھتا ہوں. یہ لیگل پرسپیکٹو پہ کم اور جو پارٹی پوزیشن ہے اس پہ زیادہ ہے. اس لیے کہ جو معزز جج صاحبان ہیں بیٹھے ہوئے آئینی بینچ میں، وہی سپریم کورٹ میں ہیں. اگر 2 مہینے پہلے تک 26ویں ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے یہ جج صحیح تھے، ان کی ججمنٹ صحیح تھی، ان کا ریڈنگ انٹو دا لا صحیح تھا، ان کا کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو صحیح تھا، تو فرق کیا پڑا؟ فرق پڑا 26ویں ترمیم اور اس کے نتیجے میں آئینی بینچ کی کانسٹیٹیوشن. تو میں تو ان لائن پہ دیکھتا ہوں کہ جو تقسیم ہے ملک میں، سزا بھی ہونا تھی اور ریئیکشن بھی ایسا ہی آنا تھا. یہی آنا تھا. اطہر کاظمی، دیکھیں آبویسلی ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو 9 مئی کا سارا واقعہ ہوا اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے، اور یہی چیز بار بار حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا، اور سب یہاں بھی سب سارے میرے خیال اس میں کنسنسس ہے، کوئی اس میں ایسا. اب جو فوجی عدالت میں مقدمہ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اجازت دی یہ کہ یہ فیصلہ دے سکتے ہیں، تو اسی سپریم کورٹ کی اجازت کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. اب کیا یہ ایسا مقدمہ وہاں چلنا چاہیے تھا، یہ ایک کوشچن ہے. میرے خیال میں جو جسٹس کا بیسک پرنسپل ہے نا، جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. آپ کو نظر آنا چاہیے. اوپننس ایک پرنسپل ہے، اور عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں جو مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس کے اوپر یقیناً آپ بحث کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی یہ معاملہ سب جوڈس ہے.
ابھی جو فائنل حتمی رائے معزز عدالت نے دینی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینی ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو لا کا یہاں پہ نظام ہے, جسٹس سسٹم ہے, اس کی جو ابتری ہے اس نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا کہ یہ معاملہ فوجی عدالتوں میں گیا. اگر یہاں پہ صحیح نظام چل رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا کہ ان عدالتوں سے بھی سزائیں ہو جائیں گی. جی ماریا, آن دا ججمنٹ اور دا ریسپانس. میں جو ٹیلی ویژن کے اوپر نسیم صاحبہ یہ جب خبر دیکھ رہی تھی, جو میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی, ویژولز دیکھ رہی تھی, ان لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز دیکھ رہی تھی جن کے اوپر یہ ملٹری کورٹس کے اندر مقدمے چلائے گئے, تو اس میں تو مجھے کوئی بھی غریب کا بچہ نظر نہیں آیا. اور یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بہت کلاسزم ہے, اور پاکستان میں ہر چیز پولیٹیکل ہے. اگر ہم سمجھیں یہ قانونی فیصلہ ہے, ہرگز نہیں ایک سیاسی فیصلہ ہے, اور اس کو ایز اے بیٹ استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر لانے کے لیے. ریاست اپنا مسل فلیکس کر رہی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگلے مہینے سوا مہینے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی سیٹلمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو کیا ہوگا, ٹاک فائٹ ہوگا, بات بھی کریں گے لیکن ریاست اپنا مسل بھی دکھائے گی. یہ شوکت, یہ جو بات ماریہ میمن نے کی ہے کہ جو لوگ تو جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی, جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی, جو وہاں موجود تھے, جن کی ویڈیوز بھی تھی, ان کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا. اور یہ متعدد مرتبہ یہ بات ہوئی اور بھی کانٹیکس میں کہ جی یعنی کہ ہم کہتے تھے نا عمران خان صاحب کو جو جوائن کرتا ہے تو عمران خان صاحب وہ واشنگ مشین ہے, یا کیا واشنگ مشین ہی کہتے تھے نا کہ ان کو ہاں کہ جی وہ لانڈری, ہاں تو وہ صاف ہو گیا, باقی کرپٹ ہو گئے. تو اسی طریقے سے آئی تھنک ماریا از میکنگ این امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ان دس کانٹیکسٹ آلسو جو جس نے چھوڑ دیا, اسٹیٹمنٹس دے دی چاہے عمران خان کے خلاف یا اس کے, تو وہ پھر لانڈری مشین سے نکل کے تو صاف ہو گئے. اس ریالٹی کو تو ڈینائی نہیں کیا. آئی ٹاک آف دا ریالٹی. دا ریالٹی از کہ 9 مئی ہوا تھا, ٹھیک ہے. آئی ٹاک آف دا ریالٹی کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک بڑے آرگنائز مینر میں صرف ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کیا گیا. اب دیکھیں نا, جو دوسری بات ہے کہ پک اینڈ چوز والی بات ہے, کیا پک اینڈ چوز کہہ کے ہم اس ریالٹی سے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ فوج پہ حملے کیے گئے؟ ایک سیکنڈ رک جائیں, ادھر ہی بڑی امپورٹنٹ بات کریں. ماریا, یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ نہیں بالکل نہیں. میں تو کہہ چاہتی ہوں کہ ان کے فیصلے آپ فاسٹ ٹریک کرتے, پروسیکیوشن ثبوت پیش کرتی جو کہ ان تمام مہینوں کے اندر انہوں نے عدالتوں میں پیش نہیں کیے, جس کی بیسس پہ عدالتوں نے فیصلے نہیں کیے. سب کو آپ ایک ہی پیمانے کے ساتھ ناپتے اور اس میں سے طے کر لیتے کہ ان میں سے ریئل پرپیٹرز کون ہیں, کون انسٹیگیٹرز تھے, کنہوں نے 9 مئی پلان کیا اور کسٹریٹ کیا. آپ نے بجائے وہ کرنے کے اس پورے پروسیس کو استعمال کیا ایک پارٹی کو تراش خراش توڑنے میں, الیکشن مینوپولیٹ کرنے میں. تو اب آپ جہاں پہ کھڑے ہیں تو کس طرح سے آپ کی نیک نیتی کے اوپر سوال نہ اٹھایا جائے. اگر یہ فاسٹ ٹریک کر کے سزائیں دے دی جاتی تو اس سے تو زیادہ خوبصورت بات کوئی تھی ہی نہیں. بالکل 9 مئی ہوا, غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن پک اینڈ چوز ہوا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. یہ دونوں فیکٹ ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں, دونوں فیکٹ پہ ساتھ ساتھ بھی بحث ہو سکتی ہے. جو ڈیلے کی بات ہے, جیسے شوکت کہہ رہے ہیں, وہ کورٹ میں جو انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ ویدر اٹ شوڈ بی اسٹے دے دیا تھا کہ یو کانٹ ٹرائی اٹ ان ملٹری کورٹ. ماریا, ڈڈنٹ دا ڈیلے کم بیکاز آف دیٹ؟ لیکن ساتھ ہی یہ اس ریالٹی کے اس فیکٹ کے ساتھ ایک اور فیکٹ ہے کہ جو کورٹس تھے, جو ہائی کورٹس میں گئے تھے یہ کیسز, وہاں شوکت آپ نے دیکھا تھا کتنے درجنوں کے حساب سے لوگوں کو بری کیا تھا, کہا کہ ایویڈنس ہی نہیں. دیکھیں نا, ہائی کورٹس میں جو ایویڈنس نہیں تھی ان کو چھوڑ دیا گیا. کیا باقی لوگوں کے خلاف کیس نہیں چل رہا؟ مثلا 9 مئی پہ انڈائٹمنٹ ابھی کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی اور لوگوں کی. یہ پرسیومیبلی یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل آن دا اسپاٹ اریسٹ ہوئے. اب جو ماریا میمن صاحبہ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح بات کر رہی ہیں کہ ماسٹر مائنڈز کو ٹریس کرنا ہے. یہ تو فٹ سولجر تھے نا, یہ تو بچے تھے, یہ تو عام ورکر جو نعرہ مار رہے تھے کہ چلیں جی ادھر چلنا ہے. بٹ ہو پلانڈ اٹ؟ کیا میں اس کو بھول جاؤں اس اسپیکٹ کو؟ کیا میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک آرگنائزڈ اٹیک تھا آن دا ملٹری انسٹالیشن, جب میں آرگنائز کا ورڈ پہلے یوز کر گیا تو پھر کوئی نہ کوئی تو آرگنائز کرنے والا ہے نا. میرا بھی یہ سوال ہے, میں بھی یہ سوال پوچھتا ہوں
کہ ان بچوں کو 25 بچوں کو نوجوانوں کو بڑے ہیں جو بھی ہیں ان کو پکڑ لیا گیا, لیکن جنہوں نے پرووک کیا جو برین واش کر کے اس اسٹیج پہ لے آئے, دیکھیں آپ نے بھی سیاسی ماحول دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, 90s میں ہم نے ورسٹ پالیٹکس دیکھی ہے. مثلا ایک پرائم منسٹر کو ہائی جیکنگ کی سزا ہو جائے, وہ ان پارٹیوں نے یا ایک لیڈر کو پھانسی دے دیا جائے, انہوں نے تو کبھی جا کر چھاونیوں کو آگ نہیں لگائی, انہوں نے تو کور کمانڈر کے گھر کی طرف کبھی جا کے آگ نہیں لگائی. ہم جس پروسیس سے ہو کے آئے ایز جرنلسٹ, ہم خود بھی کوئی اس طرح کی انسٹالیشن ہو تو ہم سڑک کے اس طرف نہیں چلتے, ہم سڑک کے اس طرف ہو کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں یہ حساس میٹر ہے. بٹ ہاؤ ڈیئر کہ ان کو اتنا انکریج کر کے بھیجا گیا کہ آپ جائیں چڑھ دوڑیں. ہمارا بھی سوال یہ ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جب تک ماسٹر مائنڈز کی طرف نہیں جائیں گے, آرمی چیف گئے تھے ادھر پشاور میں اس واقعے کے فوراً بعد, انہوں نے کہا تھا کہ پلانر, فائنینسر, ابیٹرز اینڈ ایگزیکیوشنرز کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. صرف ایگزیکیوشنرز کو آج سزا ملی ہے, باقی 3 کیٹیگریز کے بارے میں ہمارا سوال ماریا میمن صاحبہ کی طرح بالکل اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اگر میں کہتا ہوں یا آپ کہتی ہیں یا ہم چاروں کہتے ہیں کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا, اٹ مینز کو 9 مئی ہوا. 9 مئی ایک ریالٹی ہے, اور کس نے کیا؟ کیا یہی لوگ تھے کہ یہ کہیں باہر سے ہم بات کر رہے ہیں جو مئی 9 کی ججمنٹ آئی ہے اس حوالے سے. اطہر آپ نے گفتگو سنی جو ماریا ان کی ڈسکشن ہوتی پرٹیکولرلی, تو اس پہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں میں تو دونوں جو آرگومنٹس ہیں اس بالکل ویلڈ ہیں, میں ایگری کرتا ہوں اس سے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آئسولیشن میں نہیں ہوتی. 9 مئی کے جو بدقسمت واقعات ہیں وہ اچانک 9 مئی کو نہیں ہوگے, اس سے پہلے ایک تسلسل ہے کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی کیا صورتحال تھی, وقت کے اوپر انتخابات نہیں کروائے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے, یہاں پہ ہماری سیاسی تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے, یہاں پہ بہت کچھ ہوا ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, یہاں پہ الذوالفقار بنی, یہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کا بڑا سخت موقف ہوتا ہے. تو اب ادھر سے چیزوں کو آگے کس طرح لے کے چلنا, یہ بڑا ایشو ہے. اور اس کی ایک ہی چیز ہے, ہم آج اسٹیج پہ یہاں پہ اس لیے کھڑے ہیں نسیم کے کیونکہ آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے. تو اگین اگر ہم نے اس میک شور کرنا ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو, تو اس کی ایک ہی ریسیپی ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری ہو. کیا ہم اس طرف وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی وہ مجھے لگ نہیں رہا. یہ بڑا کوشچن ہے. ماریا آپ سنی تھی شوکت پراچا کہتے تھے کہ جی ایڈرز ابیٹرز اور جو سب فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, آرمی چیف نے بھی یہ کہا, وہ کہہ رہے ہیں ہم سب کا بھی یہی سوال ہے, تو ان تک ہاتھ جانا چاہیے. تو کرے نا, مطلب ہم تو بائی سٹینڈرڈز ہیں, ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اتنے ثبوت مل گئے, ہم نے جنرل فیض کو پکڑ لیا, سہولت کاری کے کڑیاں مل گئیں, وہ بہت انفارمیشن دے رہے ہیں, عمران خان صاحب کو کوئی نہیں بچا سکتا, اور رہ دے کے پھر آپ کیا کرتے ہیں, سزا دیتے عدت کیس کے اندر الیکشن سے پہلے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں, اگر آپ کے پاس اتنی ٹھوس معلومات ہیں, تو تقریباً اب 1.25 سال ہونے کو آئے ہیں, فیصلے کر کے فارغ کرے نا, اس کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ پاور پلے ہے. اچھا اب پاور پلے ہے, اور چونکہ جو آئین قانون وغیرہ وہ تو ذرا تکلفی سے ہے اس ملک میں, لیکن اصل میں پاور پلے ہے. تو اس میں اگر یہ کہا کہ بھئی مئی 9 تو دیکھا سب نے ہوا ہے, اور اس میں اب کس نے کیا, کیسے ہوا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جذبات میں آ کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور کرتے رہیں, اور ایک جنرل ایمنسٹی ہونی چاہیے. I've said it, I would say it again. But having said that, یہ جو بات ہے پاور پلے کی, اس کانٹیکس میں اگر عمران خان اگر اس پریشر میں آ کے عمران خان یہ لکھ دیں ABCD جو بھی آپ نے ذکر کیا, تو پھر تو یہ پاور پلے کا ہی حصہ ہے نا ماریا. دس از ناٹ سرپرائزنگ. بالکل ٹھیک بات ہے, اور ہمارے ملک میں ہم نے اپنی ہسٹری میں دیکھا ہے, نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا نسیم صاحب, آپ کو تو اچھی طریقے سے یاد ہے, مطلب ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ 2-3 ہفتے کے بعد تو ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. اتنے قریب تھے وہ اس وقت مشرف کو, جتنا غصہ تھا جس وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پولرائزیشن تھی سوسائٹی کے اندر. نواز شریف کے جانے پہ, مشرف کے آنے پہ پیپلز پارٹی تک نے جو ہے مٹھائیاں بانٹی تھی, بہت ایکسٹریم پولرائزیشن تھی اس وقت پہ. لیکن اس پوزیشن سے, اس سیویئر سرکمسٹانسز سے نکل کر نواز شریف صاحب نے 2 مرتبہ کم بیک کیا ہے.
تو اس کیس کا پھر ہم نے کیا منطقی انجام دیکھا؟ پاور پلے میں نواز شریف صاحب اس وقت شرائط مان گئے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ باہر چلے گئے اور 2 مرتبہ پھر واپس آ کر انہوں نے اور کیس بھی بے بنیاد تھا اکارڈنگ ٹو مینی پیپل. شاید خاقان عباسی صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیس بے بنیاد تھا. جی سو پاور پلے ہے بالکل. ابھی دیکھیں نا انہوں نے اگر یہ 1.5-2 مہینے کے اندر اگر تو یہ کوئی سیٹلمنٹ اچیو ہو جاتا ہے تو یہ کیسز ہم دیکھیں گے فزل آؤٹ ہو جائیں گے. آج محمد مالک صاحب کی ٹویٹ پہ دیکھ رہے تھے اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ May 9 کے کیسز کو بیک برنر پہ ڈال دیا جائے فار فیوچر یوز. واٹ ڈز اٹ مین؟ اگر 9 میں ہوا ہے تو آپ سزائیں دیں، یہ بیک برنر پہ ڈال کے فیوچر یوز، اس میں اگر پولیٹیکل ہینگلنگ نہیں ہے تو اس کو ہم کیا سمجھے؟ ایسی بات ہے. May 9 نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور سیاست میں مداخلت غیر سیاسی قوتوں کی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ ناظرین تنگ بھی آگے ہوں گے ہماری یہ باتیں سن کے، لیکن ہم کیا کہیں، جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنی ہوتی ہے. سب سے اچھی بات یہ ہو کہ ملک میں آئین قانون کی بالادستی ہو. ویری کوئکلی آپ تینوں سے کامنٹ چاہوں گی میں کہ مذاکرات پہ پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹی، کوئک 1 لائن ایچ بیکاز ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اسی کانٹیکس میں جو ماریہ میمن صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا. آخر پہلے خان صاحب نہیں مانتے تھے نا مذاکرات کا، اب مان گئے، انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی. اگر پی ٹی آئی نون لیگ نہیں بھی مذاکرات کرنے پہ تیار نا، لیٹس آسک دیم ٹو ہولڈ ڈائلاگ، کیونکہ ڈائلاگ ہی ہمارے ملک کی ضرورت ہے. میرا یہی آنسر. ٹھیک ہے، یہ آنسر ہے. یعنی کہ ان ٹرمز آف جو آپ نے سنا ہے کہ ہونے جا رہا ہے اگلے 48 گھنٹوں میں. دیکھیں، تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حکومت ہی بات کرے گی جس کے بھی بیہاف پہ کرے گی، ڈائریکٹ تو بات چیت نہیں ہو سکتی. اب اس مذاکرات کے نتیجے میں کیا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں. اس لیے کہ حکومت اگر ان کو کچھ دے گی اٹ مینس کہ آپ سسٹم کو پیک اپ کر رہے ہیں. نتیجہ تب ہی نکل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سسٹم کو مان لیں اور کہیں کہ جی 2 سال بعد الیکشنز کروائیں گے. ویسا مجھے ہوتا ہوا نظر. ویسے عمران خان نے یہ تو نہیں کہا، جو 2 شرائط ہے اس میں یہ تو نہیں کہا کہ سسٹم پیک اپ کریں. وہ یاد ہے پہلے کہتے تھے آپ تو 2 شرائط تو بڑی کلیئر ہیں کہ ایک کمیشن بنائیں، 2 کمیشنز بنائیں، اور دوسرا ہے کہ جو سیاسی قیدیوں کو یہ تو نہیں کہا کہ مینڈیٹ واپس کریں گے. وہ مطلب دس از 4 میں سے 2 پوائنٹ. ہاں مطلب کہ یہ بڑی وائز بات ہے ماریہ میرے خیال میں کہ آپ نے پروسیس میں آپ انٹر کریں اور بات کو آگے لے کے جائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ کمیٹی بنے گی، کچھ آگے بات بڑھے گی یا اتھر جو مجھے تو حجت ہی لگ رہی ہے، کیونکہ جو دونوں ایک دوسرے کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو انہیں درکار ہے. عمران خان صاحب اس سسٹم کو 3 سال کی خاموشی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ دیں گے تو ان کی اپنی سیاست بڑی سیریسلی کمپرومائز ہوگی. اور اگر انہیں 1.5-2 سال گزارے ہیں، اتنی ان کی پارٹی نے مشکل وقت دیکھا ہے، جیل کاٹ لی ہے، جو کوئی سرپرائزنگ ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں ہے. تو اس وقت آ کے جب خاص طور پہ بیرونی دباؤ ایک خاص کانٹیکس میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ مان لیں گے بات، مجھے نہیں لگتا. اور حکومت خان صاحب کو باہر کیوں آنے دے گی جی؟ وہ باہر آ کے ان کے لیے ایک نیوسنس ویلیو کریٹ کریں گے، شور بچائیں گے، ان کا جینا حرام کر دیں گے. تو وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ سپیس خان صاحب کو پولیٹیکلی کیوں دیں؟ تو دونوں کو جو ایک دوسرے سے چیزیں چاہیے وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، دے ہی نہیں سکتے. سیاسی بقا کا مسئلہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں 0 sum ہے بیسکلی فار بوتھ. بالکل. مجھے I'm not that hopeful and I really sincerely hope that I'm wrong. I hope I'm wrong. اور یہ ہو ڈائلاگ، کوئی بریک تھرو ہو، چیزیں آگے بڑھیں، لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگ نہیں رہا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا؟ اور بہت سے لوگوں کی نظر امریکہ کے تعلقات پہ بھی ہے، پابندیاں بھی وہاں سے آ رہی ہیں، مطالبات بھی، اس پر بات کریں گے. امریکی تعلقات، پابندیاں اور مطالبات. ہمارے ساتھ وی ہیو دا بیسٹ پرسن ڈاکٹر ملیہ لودھی، 2 دفعہ واشنگٹن امبیسڈر رہ چکی ہیں اور ہائی کمشنر یو کے میں پلس پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ایٹ دا UN. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس. ایک طرف پابندیاں، دوسری طرف مطالبات. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست کی بھی اور سیکیورٹی کی بھی ایشوز کی بات ہم نے کی. آج جو بہت انفارچونیٹ ایک ٹریجڈی ہوئی جس میں 16 ہمارے فوجی شہید ہوئے. تو بہرحال جو پابندیاں اور مطالبات، پابندیاں آن دا نیوکلیئر ریلیٹڈ آرگنائزیشنز اور مطالبات جو کوئی فارمل تو نہیں ہے لیکن ان کے جو نامزد لوگ ہیں امپورٹنٹ، انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا فری عمران خان. تو دونوں ایشوز پر we'd like your opinion. How do you see this panning out?
دیکھیں جہاں تک امریکن سینکشنز اور پابندیوں کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یہ کب سے لگاتے جا رہے ہیں. جب سے پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام اور اپنی جوہری کوششیں شروع کی 1980 سے, اس کے بعد تو یہ لگاتار سینکشنز لگاتے ہیں, ایمبارگو کرتے ہیں. ہماری اکوپمنٹ ایک وقت پہ کانفسکیٹ کر لی تھی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا. جی. اور پچھلے 4 سال میں یہ 6 یا 7ویں دفعہ ہے کہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں میسائل ایشو پہ. تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اس سے ہمارا میسائل پروگرام بالکل افیکٹ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو یہ سینکشنز ہیں یہ لگتی ہیں کہ امریکن بزنسز جو ہیں وہ ان اینٹیز کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے. تو ہمارا تو اس قسم کا کوئی تعاون ہی نہیں ہے امریکا کے ساتھ, نہ ہی کسی مغربی ملک کے ساتھ. سو آئی مین میری نظر میں تو یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے انہوں نے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سو دیٹ ٹیکس کیئر آف دیٹ. اب جو دوسرا معاملہ ہے جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کافی ایک رینگلنگ شروع ہو گئی. جی میرا خیال ہے دونوں سائڈ سے ہی ہے, لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ اتنا زیادہ اس پہ فوکس کرنا میں مناسب نہیں سمجھتی, اس لیے کہ ہم نے تو ابھی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ابھی تو وہ صدر ہی نہیں بنا. اگلے مہینے جب وہ صدر بنتا ہے اس کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں, اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. اور میں تو پچھلے کافی ہفتوں سے یہ کہتی آ رہی ہوں کہ پاکستان فی الحال امریکہ کی ترجیحات میں نہیں شامل, امریکہ کی ترجیحات مختلف ہیں. سو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اپوائنٹ کیا ہے ٹرمپ نے ٹو سرو ان ہز ایڈمنسٹریشن, وہ اگر ٹویٹ کر دیتا ہے تو وہ انفرادی ایکٹ ہے, اٹس این انڈیویجول ایکٹ, اور وہ کسی انتظامیہ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, بیکاز وہ انتظامیہ بنی نہیں ابھی تک, تو ریپرزینٹ کیسے کرے گا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اتنا اس پہ شور مچانا مناسب نہیں ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ شاید جو 2-3-4 کانگریس مین وغیرہ نے, کانگریس وومن نے کچھ ٹویٹ کیے ہیں, تو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے پریزیڈنٹ بائیڈن کے وقت میں پتہ نہیں کتنے کچھ درجن لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا کانگریس مین نے, بٹ اٹ ڈنٹ میٹر. وہاں انہوں نے کہا کہ جی کو عمران خان کے حوالے سے کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے, بٹ آئی تھنک دی ایڈمنسٹریشن ڈڈنٹ ریسپونڈ ٹو دیٹ. جی لیکن یہ اس چیز کی نشاندہی ضرور کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لابنگ ایفرٹس ہیں وہ افیکٹو ہیں. جو کنگریشنل وائسز ہم نے سنی ہے ظاہر ہے وہ لابنگ سے ہی اسی کا نتیجہ ہے. تو ان کی لابنگ سیمز ٹو بی افیکٹو, لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ تو پھر ظاہر ہے انتظامیہ نے نہیں مانے. لیکن اس سے میرا خیال ہے ہمارے لیے جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ اوپینین جو ہے کیپٹل ہل پہ کانگریس میں وہ خاصی پاکستان کے خلاف ہوئی ہے, اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات اچھے ہوں مستقبل میں, تو میرا خیال ہے پھر ہمیں کانگریس اور کیپٹل ہل پہ بھی توجہ دینی پڑے گی, جو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی. جی ہم نے سنا تھا کہ فارن آفس میں فارن منسٹر صاحب نے کچھ دنوں پہلے, کچھ ہفتے پہلے, انفیکٹ کوائٹ ریسنٹلی ایک فارمر فارن سیکرٹریز کی بھی میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ امریکہ کے نئی ایڈمنسٹریشن کے آنے کی تیاری میں کیا کیا جائے. تو جو آپ فرما رہی ہیں وہاں بھی یہی بات ہوئی تھی. تو جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ریچ آؤٹ ٹو دیم, یہ جو کانگریشنل, وہاں تو میرا خیال ہے یہ کہا گیا کہ کانگریشنل ایڈز وغیرہ سے رابطہ ہونا چاہیے. تو یہ کس کا کام ہے کہ یہ کانٹیکٹ کریں؟ وی ہیو این ایمبیسڈر دیر. دیکھیے میں 2 چیزیں کہوں گی. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو تو دلچسپی خاص ہے نہیں خارجہ پالیسی میں. ان کا فوکس زیادہ معاشی ایشوز کی طرف جاتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے ڈزنز آف کمیٹیز وہ چیئر کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک فل ٹائم فارن منسٹر ہونا چاہیے جس کا فل ٹائم اٹینشن ہونا چاہیے. پھر یہ اسپوریڈکلی ایک میٹنگ بلا لی اور فارمر لوگوں کے ساتھ, اس سے تو پالیسی نہیں بنتی نا. پالیسی ہے کیا اس وقت مجھے تو نہیں معلوم کم از کم. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ ہماری نمائندگی واشنگٹن میں بہت کمزور ہے. میں سمجھتی ہوں کہ
اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو مجھے کوئی کوئی سیریس قسم کی تیاری نہیں نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ کہ اپنی پالیسیز کلیریفائی کریں نا, پہلے تو اپنی پالیسیز کریں. ڈونٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس کہ جی انگیج کرنے جا رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ انگیج کس چیز سے کرنا ہے آپ نے. واٹ از اٹ دیٹ پاکستان ہیز ٹو آفر ایسے وقت پہ جب کہ امریکن ملٹری وڈرال کے بعد پاکستان کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ڈمینش ہو چکی ہے, پاکستان کی اہمیت کم ہو چکی ہے واشنگٹن کی آئیز میں. سو ہمیں پھر یہ ساری ریالٹیز کو سامنے رکھ کے ایک پالیسی بنانی چاہیے اینڈ وی نیڈ اے فل ٹائم فارن منسٹر. اچھا جی, آپ کا خیال ہے ڈار صاحب تو بہت کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں ایز یو نو, ابھی بھی D8 سے واپس آئے ہیں. یو تھنک کہ ہی نیڈس ٹو گیو مور ٹائم ٹو پالیسی میکنگ؟ جی the question is کہ visits are not policy. میرا خیال ہے یہ ہم کب سے اس مسٹیکن امپریشن میں ہے کہ دورے اگر ہو رہے ہیں تو بڑی زبردست پالیسی جا رہی ہے. پالیسی تو پالیسی ہوتی ہے نا, دورے with policy. جی میرا خیال اور آپ یہ دیکھیں نسیم, ایک پوائنٹ اور, ہم نے پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے کہ ہم نے کوئی براڈ ریویو, ایک وائڈ رینجنگ ریویو ہی نہیں کی اپنی فارن پالیسی کی. دنیا کتنی تبدیل ہو چکی ہے. آفٹر آل ہماری جو پالیسی ہے ٹورڈز امریکہ شوڈ بی پارٹ آف آر براڈر ورلڈ ویو اینڈ آر تھنکنگ اباؤٹ واٹ آر پوزیشن از ان دیٹ ورلڈ. تو وہ تو آپ جب تک ایک وائڈ رینجنگ پالیسی ریویو نہیں کریں گے تو اس طرح کی تو چیز پھر سامنے نہیں آ سکتی نا. یہ تو سارا ایڈ ہاک معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ریئیکٹیو ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل درست الفاظ استعمال کیا ہے. بالکل ریئیکٹیو ہے اور ایڈ ہاک ہے, سسٹینڈ کچھ نہیں ہے اور کوہیرنٹ پالیسی نہیں ہے اور اسٹریٹجک ویژن اور اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی کی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ایک پرو ایکٹیو طریقے سے آپ اپنی جو ایک اسٹریٹجک ویژن ہے اس کو ریویو کریں اس نئی انوائرمنٹ میں, بدلتی ہوئی انوائرمنٹ میں. اور ان کے کہنے کے مطابق یہ 2-4 ٹویٹس ادھر سے آنا, سینکشنز لگنا, اس پہ رسپانس کرنا کافی نہیں ہے. اور پاکستان ول ہیو ٹو فوکس مور سیریسلی کہ ان کی فارن پالیسی کی پرائیورٹیز کیا ہیں, کیا ہونی چاہیے اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.